السلام علیکم، دی ایجوکیشنسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم سوال کے جواب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی ہم سی ایس ایس کی تیاری کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے ذہن میں مسلسل آتا ہے کہ آخر اس مشکل ایگزام کی تیاری ہم کیسے سٹارٹ کریں۔ وہ کون سی ہمیں ایک زبردست سی بگننگ چاہیے جو اس ایگزام کو پاس کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تو اس میں اس چیز کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس ایگزام کی تیاری کے لیے اپنی ذات کے لیے ایک ریگرس ڈسپلن، ایک نظم و ضبط بنانا پڑے گا، جس میں ہم افیکٹولی سارے سلیبس کو کور کر سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں۔ تو اس نظم و ضبط کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں آپ کی زندگی میں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ باہر بہت زیادہ جاتے ہیں، آپ ٹائم دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ ایسے ہی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو آپ کو اپنی زندگی میں سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ اپنے آپ کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے کرنے ہیں کہ یہ ڈسٹریکشنز آپ کو سی ایس ایس کے ایگزام کے ختم ہونے تک اپنی زندگی میں نہیں لانی۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو بھی آپ کے موبائل میں ہیں ان کو بند کر دینا ہے، چاہے وہ فیس بک کا ہو، انسٹا کا ہو، یا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو، اسنیپ چیٹ ہو، ان سے آپ نے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہی سب سے بڑی اور میجر ڈسٹریکشن ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور گھنٹوں موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ہم چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹریڈیشنل موڈ میں لے کے جانا ہے، جہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کوئی ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے جس اپنے کمرے میں ایک اسٹڈی ٹیبل رکھنا ہے، اس کے اوپر ایک لیمپ رکھنا ہے جس کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو ایک بڑا ہی ٹریڈیشنل قسم کا جو ہے وہ وے آپ نے اس کے لیے اپنانا ہے۔ تو یہ ڈسٹریکشن جب آپ کی زندگی میں نکل جائیں گی تو آپ کے لیے کافی وقت بچ جائے گا جس میں جو ہے وہ آپ اپنی پریپریشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو ان ڈسٹریکشنز کو نکالنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور بگننگ میں جو ہے وہ اپنی امپروومنٹ کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے آپ کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ آرٹیکولیشن ہے، کہ آپ کا جو ہے وہ زبان پہ عبور کیسا ہے۔ تو زبان جو ہے جس کے اوپر ہم نے عبور حاصل کرنا ہے یا جس کو دیکھنا ہے، جس کے بارے میں اپنے آپ کو ہم نے امپروو کرنا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے انگلش لینگویج ہے، کیونکہ آپ کا ایگزام یا ایگزامنر کے پاس آپ کا تعارف سب سے پہلے اسی زبان کی وساطت سے ہونا ہے۔ آپ نے ایگزام دینا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے، اور وہی رائٹ اپس آپ کے جو ایگزامز کے ہیں وہ آپ کے ایگزامنر تک پہنچنے ہیں۔ تو اس چیز میں سب سے پہلے آپ نے ریڈنگ کا آغاز کرنا ہے۔ ریڈنگ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے 15 یا 20 دن انگلش کی کوئی بھی تحریریں جو ہیں وہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ ناولز ہوں، چاہے وہ انگلش نیوز پیپر ہو، چاہے وہ کوئی بھی میگزینز ہوں، آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ان کو پڑھتے ہوئے جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ ان کے اندر اگر فار ایگزامپل آپ ڈان نیوز کا کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو اس کے آپ جو ہے وہ ایڈیٹوریلز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رائٹر نے کیسے زبان کا استعمال کیا ہوا ہے، اس نے زبان کے مختلف لوازمات کو کیسے ایک جملہ بنانے کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو وہ آپ نے اپنی ڈائری کے اندر، اپنے رجسٹر کے اندر وہ ایکسپریشنز نوٹ کرتے جانا ہے۔ کوئی سنٹینس آپ کو جو ہے وہ یونیک قسم کی فارمیشنز آپ کو لگتی ہیں تو وہ آپ نے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر لینا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کو جو ہے وہ انگلش کی ایکسپریشن جاننے میں مدد ملے گی کہ کیسے جو ہے وہ ہم جو سوچتے ہیں اس کو انگریزی میں ایکسپریس کرنا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں آپ نے ایک ڈکشنری اپنے پاس رکھنی ہے جس سے آپ نے لفظوں کے مطلب دیکھتے رہنا ہے۔ بغیر سلیبس کو ٹچ کیے 15 سے 20 دن آپ نے مسلسل یہ کام ڈیلی بیسس کے لیے فار 5 اور 6 آورز کرتے رہنا ہے۔ آپ نے مختلف تحریریں پڑھنی ہیں، آپ نے اس میں سے ایکسپریشنز نکالنے ہیں، جملوں کی ساخت دیکھنی ہے، اور گرامر پہ توجہ دینی ہے کہ رائٹرز نے جملہ بنانے کے لیے گرامر کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 15 سے 20 دنوں میں آپ کے جو ویکیبلری ہے وہ اچھی سی بلڈ اپ ہو چکی ہوگی، آپ کو سینٹینس سینس آ چکی ہوگی،
کہ مختلف کمپلیکس یا کمپاؤنڈ سینٹینسز کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے اور ان سے کیسے انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے. جب یہ چیز آپ کی اچھی ہو جائے, آپ کو نیوز پیپر پڑھنا آ جائے, اس کے اندر ایکسپریشنز کا مطلب جاننا آپ کو آ جائے, آپ کو ناولز کے اندر مختلف انسانی جذبات, احساسات کو کیسے اور کن ٹرمنالوجیز میں بیان کیا جاتا ہے ان کی سینس آ جائے, تو آپ نے پھر سلیبس کو دیکھنا ہے. اس میں آپ کے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, اس کی بات ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ, کہ سلیبس میں آپ نے پہلے کن چیزوں کو ٹائم دینا ہے اور بعد میں کن چیزوں کو ٹائم دینا ہے. تو سلیبس کو جب آپ اس کے بعد دیکھیں گے تو آپ کی ایک ایسی بیس آپ کے پاس موجود ہوگی کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو سلیبس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو سلیبس آسان لگنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی تیاری کی ایک بیس اور پیس بننا شروع ہو جائے گی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ اپنی تیاری کی ایک پیس بنا لیں, چاہے وہ سلو ہو, لیکن ایک پیس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے, کیونکہ یہی آگے بڑھتی جائے گی اور آپ کی جو تیاری ہے, جو پریپریشن ہے, اس کو ایکسلریٹ کرے گی. تو یہ چیز آپ نے پہلے سب سے کر لینی ہے. آپ نے 10 سے 15 دنوں کا اسکیجول بنانا ہے, اس میں انگلش لینگویج کی تحریروں کو آپ نے پڑھتے جانا ہے اور اس میں سے آپ نے اپنی کمپریہنشن کو بہتر کرنا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا سینٹینسز کو بہتر کرنا ہے اور اپنی جو ہے وہ زبان کی آرٹیکولیشن کو بہتر کرنا ہے. اس سے آپ 15 دنوں کی محنت سے آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ انگلش زبان کو لکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا آپ کو آ جائے گا. یہ میری آپ کو گارنٹی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے جو ڈسٹریکشنز جو آپ کو میں نے بگننگ میں بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکالنا ہوگا. اب یہ چیز میں نے بہت سارے ینگسٹرز کے اندر دیکھی ہے کہ وہ فیس بک کے مختلف گروپس کو جوائن کرتے ہیں, پھر انہی میں ہی سوال و جواب کا سلسلہ اور پھر وہاں سے انفارمیشن گیدر کرنے کے چکر میں فیس بک کے اوپر کافی ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں. وہ پریپریشن کا ایز سچ آغاز نہیں کر پاتے, لیکن صرف سوالات پوچھتے رہتے ہیں, تو اس سے ان کا کافی سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے. آپ نے جو ہے وہ پریپریشن کا آغاز سلیبس کو ٹچ کیے بغیر صرف انگلش زبان کے نیوز پیپر پڑھنے اور مختلف تحریریں, جن میں اگر کوئی ناول ہے, میگزین ہے یا انٹرنیشنل قسم کے کوئی آرٹیکلس ہیں, ان کو پڑھنے سے آپ نے اپنی پریپریشن کا آغاز کرنا ہے. اور پھر جب آپ سلیبس کی طرف جائیں گے تو آپ کو سلیبس کے سمجھنے میں آپ کو, یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے چاہے وہ آپشنل ہے یا چاہے وہ جو ہے وہ کمپلسری ہے, اس میں آپ کو جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کے جارگن کو سمجھنے میں, نیوسنس کو سمجھنے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ کی تیاری کی کنسسٹنسی اور پیس بننا شروع ہو جائے گی. اور دوسری بات, کوشش کریں کہ ایک ٹریڈیشنل وے آف پریپریشن کو جو ہے وہ فالو کریں. ماڈرن گیجٹس کے استعمال سے جو ہے وہ اجتناب کریں. جب آپ بیٹھیں گے اپنے ٹیبل کے اوپر اور اپنے ایک لیمپ کی روشنی میں کتابوں سے, نوٹس سے پریپریشن کریں گے تو وہ پریپریشن آپ کی زیادہ اچھی ہوگی. اب بجائے اس کے کہ آپ پورٹیبل ڈیوائسز کا استعمال کریں, موبائل کی PDF میں آپ پڑھیں, تو اس سے میرے خیال میں اتنی افیکٹو آپ کی پریپریشن نہیں ہو سکے گی. اب جو دوسری ویڈیو میں بناؤں گا وہ اس سلسلے میں ہوگی کہ سلیبس کو ہم نے ٹچ کہاں سے کرنا ہے, سلیبس میں جو ہے وہ ہم کون سی چیزیں پہلے رکھنی ہیں اور کون سی چیزیں بعد میں رکھنی ہیں. اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اور اس جرنی میں اگر آپ نے شروع کر دی ہے یا آپ 2-3 سال کا اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, ابھی ینگ ہیں, ابھی عمر آپ کے پاس ہے, تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر ابھی آپ نے نیکسٹ ایئر 2022 میں اپیئر ہونا ہے اور اپنی جرنی کو آپ نے سٹارٹ کر دیا ہے, تو میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ یہ جرنی آپ کو بہت سارا, ڈھیر سارا علم سکھائے اور آپ کو اس قابل کرے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت بہتر کر پائیں. تو انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.